جی ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملٹی اسکلز کورس میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. میں ایک دفعہ آؤٹ لائن کو کھول لیتا ہوں اور اپنی اسکرین شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ تعارف شروع کریں گے. جی، آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہونا شروع ہو گئی ہے. جواب دیجیے گا، مجھے ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں تاکہ ہمارا زیادہ جی وقت نہ لگے. جی ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا جی، سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ پھر انشاءاللہ جو کورس ہم نے کرنا اس کا تعارف ہو جائے گا، اور پھر آپ لوگوں کا ایک ایک کر کے ہم تعارف لے لیتے ہیں. میرا نام مولوی عبد الرحمن صدیقی ہے. میں نے جو ہے وہ ایک ہی جملے کے اندر اپنا مطلب نام بھی بتا دیا ہے، اور میں کس لائن سے جو ہے وہ منسلک ہوں اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تعلیم کے اعتبار سے میں عالم دین ہوں. مدرسے میں پڑھا ہے میں نے الحمدللہ 8 سال. اور ویسے جو ہے وہ اس سے پہلے کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اسٹوڈیو سے وابستگی تھی ہماری مستقل، والد صاحب کی طرف سے، چاچا، بڑے بھائی، دادا. ٹھیک ہے جی. تو وہ بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ اللہ پاک نے اسکول کے بعد یہ دینی تعلیم کی طرف آنے کی توفیق دی. پھر یہاں پر آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ اس لائن سے وابستہ ہوئے. پھر فراغت کے بعد اپنے ہی ادارے کے اندر یہ جو ان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ تھا اس کو سنبھالنے کا موقع ملا. الحمدللہ اس کو میں کر رہا ہوں. تو یہ جو لائن ہے جس کو آپ لوگ مجھ سے سیکھنے جا رہے ہیں، اس میں تقریباً مجھے 7 سال ہو گئے ہیں ایز اے پروفیشن کرتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے سیکھا پھر سیکھ کے بیچ میں چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، شوقیہ، ایسا نہیں. 7 سال یہ وہ ہیں جو کہ مجھے کام کرتے ہوئے لگاتار مستقل ہو چکے ہوئے ہیں، یعنی صبح شام میں اس کام کے اندر منسلک ہوں، جڑا ہوا ہوں اس کام کے ساتھ. آ، کچھ کام جو ہے وہ میں مدرسے کے طور پر بھی کر رہا ہوں، مدرسے کے لیے کر رہا ہوں. کچھ فری لانسنگ کے طور پہ، کچھ جو ہے وہ باہر کی کمپنیز کا کام بھی ہے. باہر سے مراد باہر ملک کی نہیں، ٹھیک ہے. باہر سے مراد ادارے سے ہٹ کے اپنے لوکل اور اسی طریقے سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے کام بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ. تو مطلب ایک کافی سارا جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ ہے اس چیز کا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ کورس کرتے ہیں اور پھر وہ آگے کورس کروانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں غلط تو نہیں کہوں گا، بہت اچھا ہے، کرنا چاہیے ایسے، سیکھ کے انسان آگے سکھائے، بہت اچھا ہے. لیکن جو میرا تجربہ رہا ایسے لوگوں کے ساتھ وہ یہ رہا کہ وہ سیکھتے ہیں اور پھر آگے سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی اپنی پریکٹس نہیں ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سکھانے میں مجھ سے بہت اچھے ہیں، لیکن اگر ان کو ایک پوسٹ بنانی ہو تو وہ نہیں بنا سکتے. یہ میرے خود کے دیکھے ہوئے لوگ ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں مجھ جیسے کہ وہ کام کرنا جانتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ٹول کا نام نہیں پتہ ہوتا. دے آر یوزنگ دا سیم ٹول، لیکن ان کو نام کا نہیں پتہ ہوتا کہ اس ٹول کا نام کیا ہے. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل کے ساتھ ہے. تو جتنی پریکٹس ہوگی اتنا زیادہ آپ اس کام کو اچھا سمجھ سکیں گے. اور ویسے بھی ایک مشہور بات ہے کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جتنی پریکٹس ہوگی انسان اتنا ہی اس چیز کے اندر آگے بڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ سیکھتا ہے اس چیز کو. تو انشاءاللہ میری اپنی کوشش یہ ہوگی کہ جو مجھے آتا ہے وہ میں پورا پورا ڈیلیور کرنے کی کوشش کروں. اور آپ کی طرف سے میری توقع یہ ہوگی کہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں تو وہ آپ نے اچھے طریقے سے لینی ہے اور اس کو سمجھ کر اور پھر اس کو آگے صحیح طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک یہ ہوتا ہے عام طور پہ چھوٹے بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ ہمارے یہاں ایک جملہ چلتا ہے کہ یار آن لائن کلاسز کا فائدہ کوئی نہیں ہے، آن لائن کلاسز میں توجہ نہیں رہتی. تو یہ بات کافی حد تک صحیح ہے، لیکن یہ صحیح تب ہے کہ جس وقت ہم کسی کے زور پر پڑھ رہے ہوں. جیسے کہ عام طور پر ہم اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں اور آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، تو اس میں جو ہے نا یہ مزہ آتا ہے بنک کرنے کا. کہ جی وہ ہم نے جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو آف کی ہوئی ہے یا تصویر کھینچ کے آگے لگا دی ہے اور پیچھے سے ہم غائب ہوئے ہیں میوٹ کر کے. یہ چیزیں وہاں چلتی ہیں جہاں پر والدین کی طرف سے پریشر ہے کہ یار زبردستی آپ نے کرنا ہے.
جہاں پر آپ کا اپنا شوق ہوگا، آپ نے خود کچھ حاصل کرنا ہے، تو وہاں پر آن لائن کلاس ہو، فزیکل کلاس ہو، کوئی بھی صورت ہو، آپ سیکھیں گے، کیونکہ آپ کو خود طلب ہے حاصل کرنے کی۔ جب آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ کو جہاں سے بھی ملے گا آپ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے جو یہ کلاس ہے ہماری آن لائن کلاس اگرچہ ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے اویل کریں گے، اور جو سیکھنے کا حق ہے وہ ادا کریں گے۔ پہلے بھی جن بچوں نے کورس کیا الحمدللہ بہت اچھا سیکھا، ان لوگوں کی طرف سے ریویوز بہت اچھے تھے، اور میں بھی بہت حد تک مطمئن ان لوگوں سے کہ الحمدللہ وہ کام کو لے کے چل رہے ہیں، کر رہے ہیں، مطلب میں بیچ میں کوئی ٹاسک دوں تو وہ اس کو بھی الحمدللہ پورا کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہی توقع ہوگی۔ کچھ چیزیں میں کورس سے متعلق کلیئر کر دوں، آؤٹ لائن کی طرف بعد میں چلیں گے، آپ کا تعارف لیں گے، اس سے پہلے کچھ چیزیں کلیئر کر دوں میں کہ ایک تو میں جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے بیک گراؤنڈ سے منسلک رہا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، ٹیچر بھی رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے میری ایک عادت پڑی ہوئی ہے بیٹا کہنے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آگے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میری عمر کا ہوتا ہے، بعض دفعہ مجھ سے بھی بڑا ہوتا ہے، تو میرے منہ سے اگر بیٹا نکل جائے تو کسی نے ناراض نہیں ہونا، اس کو سیریس نہیں لینا۔ یہ جو بیٹا کہنا ہے یہ اس نسبت کی وجہ سے ہے کہ میں اس وقت آپ کا ٹیوٹر، ٹیچر، مینٹور، استاد، ٹرینر، کچھ بھی آپ کہہ لیں، وہ ہوں، اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نسبت سے میرے منہ سے اگر یہ لفظ نکل بھی جائے، کوشش میری ہوگی کہ میں خیال کروں، لیکن اگر نکل جائے تو آپ نے اس کو اس نسبت تک رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں جتنی بھی کلاسز ہوں گی ان کو ریکارڈ کروں گا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو ریکارڈڈ کلاسز ہرگز نہ ملیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ ہوگا کہ مجھے ریکارڈڈ کلاس مل جائے گی، میں بعد میں بھی سن سکتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ میں توجہ سے نہیں پڑھوں گا، میں کہوں گا کہ یار یہ کلاس بعد میں دیکھ لوں گا بیٹھ کے، ابھی میں بیچ میں اپنا دوسرا کام کر لیتا ہوں، میرا ہوم ورک ہے میں ہوم ورک بھی نمٹا لیتا ہوں، میں نے کھانا کھانا میں ساتھ ساتھ کھانا بھی کھا لیتا ہوں، توجہ ہٹ جائے گی۔ اور جو بندہ کلاس کے اندر یعنی کہ لائیو پڑھائی ہوتے وقت نہیں دیکھ پائے گا، چیز کو توجہ سے نہیں سن پائے گا، بعد میں ممکن نہیں ہے کہ وہ چیز وہ ریکارڈڈ کلاس کے ذریعے سے حاصل کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر ہمارا انٹریکشن ہے، میں بار بار آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے، میری توجہ آپ کی طرف ہوگی، تو یہاں پر اگر ایک بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں مطلب کمزوری دکھا جاتا ہے، تو پھر پاسبل نہیں ہے کہ وہ آگے کسی صورت میں بھی ریکارڈڈ کلاس کے ذریعے سے سیکھ سکے۔ ریکارڈنگ ہوگی، ریکارڈنگ کیوں ہوگی؟ میں اپنے پاس ریکارڈ رکھتا ہوں۔ دوسرا، اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کلاس میں ایبسنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ کوئی وجہ بن گئی، گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی اور وجہ ہے، نیٹ کا ایشو ہے، وہ آن لائن ہوئی نہیں ہو سکا، کلاس اٹینڈ نہیں کر سکا، تو انشاءاللہ میں وہ والی کلاس اس کو پرووائڈ ضرور کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو میں نہیں دے رہا اس وجہ سے کہ آپ ہی کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی کوئی ضد نہیں ہے ہماری، ناراضگی نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن آپ کا کورس مکمل ہو آپ کہیں میں آپ کو ساری کلاسز دے دوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو سنبھال کے رکھنا اپنے پاس کہ نہیں یار کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور آگے کسی کو دکھا دے گا، کوئی اور نہ سیکھ لے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سکھانے سے مطلب ہے مجھے جو مرضی سیکھے، لیکن یہ ہے کہ ابھی آپ کی توجہ کا یہاں پر رہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں ریکارڈڈ کلاسز فی الحال آپ لوگوں کو فراہم نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں میری طرف سے کلیئر ہونے والی، اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ اپنا تعارف کرواتے جائیے۔ یہ سب سے پہلے میرے پاس عبد الغفار کے نام سے شو ہو رہی آئی ڈی، آپ اپنا ذرا یہ مائک آن کیجئے گا اور اپنا تعارف کروا دیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگ تعارف کے بعد اپنی ویڈیو چاہے بند کر لیں، ٹھیک ہے، اور جو گروپ کے اندر مستورات ہیں، خواتین ہیں، وہ ویڈیو آن نہ کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف مائک اپنا انمیوٹ کریں اور اپنا زبان تعارف کروا دیں۔ تعارف میں آپ نے اپنا نام بتا دینا ہے، اپنی ایج بتا دینی ہے، اور آپ کی اس وقت موجودہ مصروفیت کیا ہے، تعلیم اور موجودہ مصروفیت، چار چیزیں، نام، عمر، آپ کا جو ہے وہ آپ کی تعلیم، اور ساتھ میں آپ کی موجودہ مصروفیت کہ آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، یا جو بھی آپ کا پروفیشن ہے۔ جی عبد الغفار صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام وعلیکم عبدالغفار السلام۔ ہے، اور میرا تعلق لاہور سے ہی ہے۔ جی بیسیکلی میں سیالکوٹ سے ہوں، اس جی وقت وہ ادارے میں چھٹی تھی تو میں گاؤں آیا ہوں، صحیح، اور بس گاؤں میں ہی ہوں، اگرچہ وہ سگنل کم ہے، لیکن چونکہ کلاسیں ہماری شروع ہو رہی تھیں، میں نے کہا جس قدر بھی ممکن ہو تو جی ٹھیک، یعنی کلاسیں جو ہے وہ لے لی جائیں، مس جی نہ ہو۔ جی بہت تو مناسب، الحمدللہ میری عمر تقریباً 38 سال کے قریب ہے،
اور صحیح. میں اس وقت بیت النور ادارہ ہے وہاں پر تدریس کر رہا ہوں. جی ٹھیک. جزاک اللہ. جی احمد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد احمد ہے. میں لاہور سے ہوں اور میری عمر 19 سال ہے. جی ٹھیک. آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ میں فی الحال کچھ بھی نہیں، پہلے گرافک ڈیزائن نکال رہا تھا، اب بیچ میں ایشو بن گیا تو اس لیے بریک لینی پڑی. اچھا صحیح صحیح، یعنی بھی فی الحال مصروفیات نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی عامر بھائی. عامر محمد نام شو ہو رہا ہے میرے پاس. عامر آپ کلاس میں موجود ہیں؟ کائنڈلی جواب دیجیے گا. جی عبداللطیف صاحب آپ تعارف کروائیے گا اپنا. بولیں بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، خوش آمدید میری طرف سے آپ کو اور آپ کی تمام ٹیم کو، اور جزاک اللہ. تمام دوستوں کو جتنے بھی شرکاء ہیں. جی آپ کا تعارف. جی ماشاء اللہ، میرا نام عبداللطیف ہے، صحیح. اور یہاں پہ ویلنشیا کے ساتھ ناز ٹاؤن میں یہاں رہتا ہوں، اور ایک ادارے کی خدمت بھی ہے، تدریسی سلسلہ بھی ہے الحمدللہ، اور صحیح ایک ماشاء اللہ. صحیح کمپنی ماشاء میں اللہ. جاب. صحیح جزاک اللہ جی. اور جی مس اپنا تعارف کروائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ میرا اللہ. نام زینب کبیر ہے. جی. جی میں نے ماسٹرس کیا ہوا انگلش میں، انگلش لٹریچر، جی ٹھیک ہے. انگلش لنگویسٹکس میں. اور ابھی میں فی الحال ایک جاب کر رہی ہوں ایک ادارے میں، جی ٹھیک ہے. ایز اے ٹیچر بھی اور ساتھ میں ایز اے کمپوزر بھی. صحیح اس کے علاوہ اور مصروفیت میری، میں ایک تجوید کا کورس کر رہی ہوں، وہ بھی آن صحیح. لائن، یہ 1 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے وہ. صحیح ماشاء اللہ. جی. اور 25 ایئرز اولڈ. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، مجھے نا دوران کلاس بھی کچھ کالز آ رہی ہیں، شاید کچھ ایشو ہے، کچھ لوگ شاید کلاس اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں یا کلاس جوائن نہیں ان کی ہو پا رہی ہے. اچھا جی چلیں، آپ لوگوں کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے، میں ذرا آؤٹ لائن کی طرف آ جاتا ہوں. اچھا جی، آؤٹ لائن فار ملٹی اسکلس کورس. اچھا یہ صدیقی ٹیک، یہ آپ کمپنی کا نام سمجھ لیں، ادارے کا نام سمجھ لیجئے. فزیکلی تو فی الحال موجود نہیں ہے، آن لائن ہی فی الحال موجود ہے. بہرحال انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ فزیکل کلاسز بھی شروع کرنے کا ارادہ ہے میرا. یہ میرے اپنے ہی نام سے ہے. ٹھیک ہے. میری کاسٹ جو ہے وہ صدیقی ہے، تو اس وجہ سے صدیقی ٹیک اس نسبت سے میں نے اس کا نام رکھا ہے. کورس کا نام میں نے دیا ہے جی ملٹی اسکلس کورس. اچھا میں نے اس کا نام ملٹی اسکلس کورس کس وجہ سے دیا ہے؟ آپ جب باہر جائیں گے، مختلف ادارے ہیں، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں اور دیگر ادارے ہیں جو کہ آن لائن آن سائٹ کورسز کروا رہے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ اسکلس کورسز. یہ جو کمپیوٹر کورسز ہوتے ہیں ان کو ہم سافٹ اسکل کورسز کہتے ہیں. تو وہ کورسز کروا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو مختلف نام ملیں گے: گرافک ڈیزائننگ کورس، ویڈیو ایڈیٹنگ کورس، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایس ای او، ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ، بہت سارے ہیں. تو آپ کو ملٹی اسکل کورس نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو باہر کورسز ڈیزائن کیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی لائن کو رکھ کر اس کے مطابق بچوں کو لے کے چلتے ہیں. یعنی کہ جو بچہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہا ہے وہ صرف اور صرف گرافک ڈیزائننگ ہی سیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھ رہا. ٹھیک ہے جی. اور جو بچہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہا ہے وہ صرف اور صرف ویڈیو ایڈیٹنگ ہی سیکھ رہا ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ نہیں سیکھ رہا، وہ اور کچھ نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت میں ایک بچہ ایک کورس کرے، اس کے لیے الگ سے پے کرے، اور اس کے بعد وہ دوسرا کورس جب کرے، اس کی ضرورت اس کو پڑے گی تو وہ اس کے لیے الگ سے پے کرے. تو یہ ایک جو ہے وہ بزنس کا طریقہ بھی ہے.
دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں ذہن بچے کا ایک طرف لگے، دو طرف نہ لگے، وہ ایک چیز کو اچھا سیکھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو میں نے کورس رکھا ہے ملٹی سکلز کورس، میں نے نام اس وجہ سے رکھا کہ اس کے اندر 2 اسکلز کو میں نے جمع کیا ہے۔ اس کے اندر آپ گرافک ڈیزائننگ بھی سیکھیں گے، ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھیں گے۔ اچھا میں شروع میں وضاحت کروں کہ یہ گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ جو ہے وہ بیسک لیول ہے۔ بیسک یہ میرے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، یہ میں اپنے اعتبار سے بیسک کہہ رہا ہوں۔ باہر جو عام طور پہ کورسز ہو رہے ہیں اس کے اندر اسی کورس کو فل فلیج کورس کہہ کے بیچا جا رہا ہے اور یہ کورس کروایا جا رہا ہے۔ یہ میں خالی زبانی بات نہیں کر رہا، بلکہ میرا تجربہ ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کورس، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کرتے ہیں، چیز کو تھوڑا پھیلانے کے لیے ایک ہی چیز کو مختلف سافٹ ویئرس پہ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گرافک ڈیزائننگ ہے تو وہ اس کے لیے آپ کو کورل ڈرا بھی سکھائیں گے، السٹریٹر بھی سکھائیں گے، فوٹو شاپ بھی سکھائیں گے، کینوا بھی سکھائیں گے، اور یہ سارے کے سارے سافٹ ویئرز ایک ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر یار ایک پتیلی ہے، اس کے اندر بریانی بن سکتی ہے تو اسی میں بنا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر بھی بنائیں، پھر دیگ کے اندر بھی بنائیں، پھر جو ہے نا وہ توے کے اوپر بھی بنائیں، تو ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے ایک طرح سے۔ اور جتنے بھی پروفیشنلز ہیں وہ 4 سافٹ ویئر چاہے سیکھ لیں، کرنے کے لیے وہ ایک ہی سافٹ ویئر کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ ہر سافٹ ویئر کے شارٹ کٹ کیز الگ الگ ہیں، الگ الگ یاد رکھنا مشکل بھی کہہ سکتے ہیں اور بیوقوفی بھی ہے کہ جب آپ کا ایک جگہ سے کام نکل رہا ہے تو آپ دوسری جگہ کیوں بلا وجہ اپنے آپ کو پھنسائیں۔ تو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے، میں نے یہاں پر ایک سافٹ ویئر کو رکھا ہے گرافک ڈیزائننگ سے متعلق، ایڈوب فوٹو شاپ کو، اور دوسرا جو میں نے رکھا ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا رکھا ہے ونڈر شیئر فلمورا۔ اچھا باہر آپ کو ونڈر شیئر فلمورا سکھانے والے نہیں ملیں گے، باہر جو بھی کورسز کروا رہے ہیں، جو پروفیشنل کورسز کروا رہے ہیں وہ آپ کو کروائیں گے ایڈوب پریمیئر پرو پہ۔ ایڈوب پریمیئر پرو جو ہے وہ ایک پروفیشنل سافٹ ویئر ہے اور عام طور پہ باہر وہی یوز ہوتا ہے۔ میں آپ کو وہ کیوں نہیں سکھا رہا، اس لیے نہیں سکھا رہا کہ میں نے خود بھی نہیں سیکھا۔ اچھا میں نے کیوں نہیں سیکھا، جبکہ میں پچھلے 7 سال سے اسی پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہوں اور میں کام بھی کر رہا ہوں، مجھے ضرورت بھی ہے، میں نے آگے جو ہے کلائنٹس کو پروفیشنل کام بھی کر کے دینا ہے۔ میں کیوں نہیں اس پہ کام کر رہا، کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پروفیشنل پرو کے لیے بہت زیادہ ایڈوانس کمپیوٹر چاہیے، یعنی کہ آپ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کم سے کم کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کا کمپیوٹر ہوگا، لیپ ٹاپ ہوگا، تو اس کے اوپر ایڈوب پریمیئر پرو چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بہت اچھا چلے گا، چلنے کے لیے تیار ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایڈوب پریمیئر پرو کو استعمال کرنے کے لیے بغیر سیکھے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر آپ کو ریشو لکھنی پڑے گی، اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ایگزیکٹ نمبرز ڈالنے پڑیں گے، تب جا کے وہ آپ کو رزلٹ دے گا۔ فلمورا کے اندر کیا ہے، آپ کو کسی چیز کا کلر ٹھیک کرنا ہے، آپ کو ایک بار بنے ہوئی مل جائے گی، آپ اس کو پکڑ کے ادھر کر کے دیکھ لیں، ادھر کر کے دیکھ لیں، جہاں آپ کو اچھی لگتی ہے وہاں پر آپ روک دیں۔ آپ کو آواز سیٹ کرنی ہے، آپ کو بار مل جائے گا، ہر چیز کے لیے ایک بار بنا ہوا ہے، بیچ میں ایک پوائنٹ دیا ہوا، آپ اس پوائنٹ کو آگے پیچھے کر کے دیکھیں، جہاں ایڈجسٹمنٹ اچھی لگتی ہے وہاں پر آپ رکھیں، آپ کی چیز تیار۔ تیسری وجہ، پریمیئر پرو کی ویڈیو کو سیو ہونے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ بسا اوقات آپ نے 15 منٹ کی ویڈیو بنائی، ویڈیو بنا کے جب آپ اس کو سیو ہونے پہ لگائیں گے تو اس کو کم سے کم بھی کوئی 10 11 12 گھنٹے چاہیے، یعنی آپ رات کو لگا کے چھوڑ دیں، اور اگر پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ کی لائٹ گئی تو پھر مزہ ہی آ گیا، آپ کو دوبارہ نئے سرے سے پورا کام کرنا پڑے گا، کوئی چھوٹا سا چینج کرنا ہے آپ کو پھر وہ 10 15 گھنٹے کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ یوزر فرینڈلی بھی نہیں ہے ایک طرح سے، اور کلائنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے، کلائنٹ کو چاہیے کام فوراً۔ اچھا فلمورا میں کیا ہے، فلمورا کے لیے ہلکا سسٹم بھی چل جائے گا، آپ نے 30-35 ہزار روپے کا بھی لیپ ٹاپ لے لیا نا، اس کے اوپر فلمورا دوڑے گا، آرام سے چلے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا یہ ہے کہ استعمال کے اعتبار سے بہت آسان ہے، فیچرز آپ کو سارے مل جائیں گے، کوئی فیچر شاید ایسا ہو کہ جو آپ کہہ سکتے ہو کہ یار یہ پریمیئر میں نہیں ہے، پریمیئر میں ہے اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ایڈوانس سے ایڈوانس جتنے فیچرز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، اے آئی تک کے فیچرز اس کے اندر موجود ہیں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اندر ویڈیوز کی سیونگ بہت تیز ہے، بہت جلدی سے ویڈیو سیو ہو جاتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، ایکسپورٹنگ منٹوں میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں خود بھی یہی یوز کر رہا ہوں اور میں سکھانے کے لیے بھی اسی کی ریکمنڈیشن کرتا ہوں، میں اسی کو سکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے ان دونوں کورسز کو ایک ساتھ انکارپوریٹ کیوں کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے آنے والے بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کورس کر تو رہا ہوں لیکن کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو بچہ اسکول میں داخلہ لیتا ہے وہ کیا کرتا ہے جی، میٹرک تک میں پڑھ رہا ہوں، میٹرک تک تقریباً
کہ 14 سال کی پڑھائی بنتی ہے، پلے گروپ، نرسری، پریپ، اس کے بعد 1 سے لے کے میٹرک تک. 14 سال کی پڑھائی کرنے کے بعد بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا میں نے کرنا کیا ہے، میں نے میٹرک کیا ہے تو کیا کیوں ہے. اس کے بعد اب تو خیر وقت یہاں تک آ گیا کہ بچے بیچلرس کر رہے ہیں، ماسٹرز کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ جی کیوں کر رہے ہیں، بس یہ ڈگری پاس ہونی چاہیے. بٹ ڈگری کا کیا کریں گے؟ اگر ڈگری کا آگے اسکوپ نہیں ہے، ڈگری پہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو پھر تو وہ بھی سب بیکار گیا نا. تو کام کے شروع میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ کورس جو کر رہا ہوں وہ کیوں کر رہا ہوں اور اس سے مجھے ملے گا کیا. اصول یہ ہے کہ جب ہم نے سفر کرنا ہو، میں نے مثال کے طور پر ریل گاڑی میں بیٹھنا ہے، تو میں نے وہاں پر خالی جھولا لینے کے لیے نہیں بیٹھنا، بلکہ میں نے اس لیے بیٹھنا ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے. وہ کہاں جانا ہے وہ مجھے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. مجھے کراچی جانا ہے تو میں اس کی گاڑی میں بیٹھوں گا، مجھے پشاور جانا ہے مجھے اس کی گاڑی میں بیٹھوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے پہلے ہمیں اپنا گول سیٹ کرنا ہوگا، ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہمیں یہ بننا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کے لیے راستہ اختیار کریں گے. ٹارگٹ ایک سیٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے راستے مختلف اختیار کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کراچی جانے کے لیے موٹر وے کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کراچی جانے کے لیے جو ہماری دوسری روڈ جاتی ہے اس کا راستہ بھی ہو سکتا ہے، جی ٹی روڈ کا بھی ہو سکتا ہے. جہاز کے ذریعے سے بھی جا سکتے ہیں، بس کے ذریعے، گاڑی کے ذریعے، بائک کے ذریعے جا سکتے ہیں. لیکن ٹارگٹ چینج نہیں ہوگا. ہم راستہ چینج کر سکتے ہیں، سفر کرنے کا طریقہ چینج کر سکتے ہیں، ٹارگٹ چینج نہیں ہوگا. تو پہلا کام ہم نے کیا کرنا، اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم کورس کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹارگٹ سیٹ ہو گیا، اب اس کے بعد ہم سیکھنا شروع کریں. تو عام طور پہ بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کورس کرنے کے بعد ہماری ارننگ شروع ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ جی، اور جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، کورس آپ کر رہے ہیں سیکھنے کی حد تک، سیکھنے سے کبھی ارننگ نہیں ہوتی. ہاں، یہ آپ اس لیول کا سیکھ لیں کہ آپ آگے سکھانا شروع کر دیں، سکھانے سے آپ کی ارننگ ہو جائے گی. آپ اس لیول کا سیکھ لیں کہ آپ کو کام کرنا آگے، آپ سروسز دینا شروع کریں، آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو کام کرنے سے ارننگ ہوگی. بگنر کورس ہیں، یہ ایک طرح سے ابتدائی سیڑھی ہے. آپ کو سارے ٹولز بتائے جائیں گے، سمجھائے جائیں گے، سکھائے جائیں گے، اس پہ کام کرنا سکھایا جائے گا. جتنی آپ پریکٹس کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس کے بعد آپ چاہے تو فری لانسنگ کے طور پر اس کام کو آگے کریں، چاہے آپ کسی کمپنی کو جوائن کر کے ان کو سروسز دیجیے، چاہے جو ہے وہ آپ اسی کی آگے ٹریننگ پرووائڈ کریں اور اس کے ذریعے سے آپ کمائیں. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے انکارپوریٹ جو کیا وہ اس وجہ سے کیا دونوں کورسز کو کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی نہ تو کام آگے کر کے دینے قابل ہیں، نہ کام کر کے آگے دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ فی الحال آگے سکھانا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ صرف اور صرف اتنا کریں گے کہ بیچ میں بچے اصل میں بار بار کال کر رہے ہیں. اچھا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا ایک چینل بنانا ہے یوٹیوب پہ، اور ہم اپنا ڈیلی روٹین کے بارے میں کوئی نہ کوئی اس کے اوپر انفارمیشن دیں گے. میں پڑھائی سے وابستہ ہوں تو میں اس کے اوپر چیزیں پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے. میں ایک خاتون ہوں، میں گھر میں کوکنگ کرتی ہوں تو میں کوکنگ چینل بناؤں گی. اب اس چینل بنانے کے لیے اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ویڈیو بنائے گی تو ایڈیٹنگ بھی کرے گی بچی، اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہوگی. اچھا، جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے یوٹیوب کے اوپر تھمبنیل بھی لگانا ہوگا. جب تک میں تھمبنیل نہیں لگاؤں گا میری ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آئیں گے. تھمبنیل بنانے کے لیے مجھے گرافک ڈیزائننگ بھی چاہیے. تو یہ وہ مین وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے فوٹو شاپ اور ونڈر شیف فلمورا کو ایک ساتھ ایک جو ہے وہ کورس کے اندر جمع کیا، تاکہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں بچے دونوں چیزیں سیکھیں، کم وقت کے اندر ان کے دونوں کام ہوں، اور کورس کے بعد آرام سے وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا سکیں اور ایزیلی چلا سکیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ان سافٹ ویئرس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سافٹ ویئرز آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں. سافٹ ویئرز جو ہیں وہ سیدھی سی بات ہے، میں آپ کو ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ جو ہیں وہ پیڈ سافٹ ویئرز لیں اور ان کے اوپر خرچہ کریں. سافٹ ویئرز کی جو فائلز ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. وہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں خود انسٹال کر لیں، آپ کے پاس انسٹال ہو جائیں گے، اس کے اوپر کام کریں ایزیلی، کوئی ایشو نہیں ہے. باہر جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ والا سافٹ ویئر کروانا ہے، لکھ کے دے دیتے ہیں، آپ کروا کے لے آئیں. آپ باہر جائیں گے، آپ 1000 روپے پے کریں گے ایک سافٹ ویئر کا. ٹھیک ہے. تو ہماری طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سافٹ ویئرز دیں گے فری آف کاسٹ. آپ اپنے سسٹم میں کریں انسٹال اور اس کے بعد ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اچھا جی،
پہلا سیشن ہمارا انٹروڈکشن اور کورس اوور ویو کا ہے. انٹروڈکشن آپ لوگوں کا بھی ہو گیا, میرا بھی تعارف ہو گیا. بیچ میں میرے خیال سے ایک اور جوائن ہوئے تھے, عامر. عامر, آپ ذرا اپنا تعارف کروائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. میں لاہور میں تعلق ہے. میں ادارہ بیت النور کا اسٹوڈنٹ ہوں جی اور میری ایج 18 ہے شاید. ٹھیک, آپ اپنا نام بھی بتا دیجئے. میرا نام طارق طارق خان. ٹھیک ہے, آپ نے اصل جمیل. میں وہ کسی اور نام سے جوائن کیا ہوا ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی کنفیوژن. ٹھیک ہے جی. رضوان, اپنا تعارف کروائیے گا, ان میوٹ کیجئے. جی جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی عبد الرحمان صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ میں خیریت سے. اپنا نام, عمر اور اپنی مصروفیت بتائیے گا. محمد رضوان نام ہے اور عمر 24 سال ہے. جی مصروفیات تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کی کال آئی تھی, اس وقت میں پڑھا رہا تھا, آن لائن کلاس چل رہی تھی میری, صحیح صحیح, ماشاء تو اللہ. بس ابھی فری ہوں, پھر آپ کی کال جو ہے نا میں نے جوائن کر لی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. چلیں الحمد للہ, باقی بھی جو ساتھی آئے تھے ان کا بھی تعارف سامنے آ گیا ہے. اچھا جی, چلیں کورس کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, ایک تو انٹروڈکشن ہو گیا, دوسرا کورس اوور ویو ہے. کورس اوور ویو مطلب کہ ہم اس کورس کے اندر کیا کچھ سیکھیں گے اور کیا اس کے مقاصد ہیں, یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ گئیں. اوور ویو آف سوشل میڈیا پلیٹ فارمس. سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کیا ہیں؟ جیسے کہ ہمارا یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, وغیرہ وغیرہ. رضوان, آپ میوٹ کیجیے گا اپنی طرف سے. جی جی. جی ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, لیکن ہم تو یہ پلیٹ فارمز نہیں سیکھ رہے. تو میں نے یہ اپنے کورس کے اندر کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, گاڑی نے سڑک پہ چلنا ہے, کشتی نے پانی میں چلنا ہے, جہاز نے ہوا میں اڑنا ہے. تو ہمارے پاس یہ گاڑی, کشتی, جہاز تو ہوں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم نے چلانے کا ہے. ہماری جو یہ فیلڈ ہے, جو گرافک ڈیزائننگ, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ رہے ہیں, اس کا سارا کام ہے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ. ویڈیو بنے گی, وہ انسٹاگرام, فیس بک, ٹک ٹاک پہ جائے گی, یوٹیوب پہ جائے گی, پوسٹ جائے گی, وہ انہی کے اوپر لگے گی. اس کا باہر کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن چکی ہوئی ہے, اور پرنٹ میڈیا والا زمانہ بھی تقریباً جا چکا ہوا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ ہم جو ہیں وہ فلیکس پرنٹ کرا کے باہر لگائیں گے, تو جتنے لوگ گلی میں سے گزریں گے خالی ان کو پتہ لگے گا. لیکن وہی ڈیزائن بنا کے میں فیس بک پہ لگا دیتا ہوں تو وہ کئی ہزار لوگوں تک آرام سے پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایسپائریشن کرافٹنگ ہے, وہ الحمدللہ میں نے پہلے ہی کر دی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں نے کورس کرنا کیوں ہے, کیا کریں گے ہم اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے جو ہے وہ ہماری کچھ چیزیں ہیں. گرافک ڈیزائننگ کیا ہے, اس کا کچھ تعارف ہمارا آ جائے گا. پھر بیسک گرافک ڈیزائننگ کے اندر ہماری جو ہیں وہ شیپس آ جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ اسائنمنٹ. ہاں, سب سے اہم چیز, میرے کورس کے اندر آپ کو اسائنمنٹ ملے گا. یعنی کہ میں آپ کو ہر کلاس کے بعد کام دوں گا. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسائنمنٹ, 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 اسائنمنٹ. ہر کلاس کے اندر آپ کو اسائنمنٹ ملے گا, اور یہ اسائنمنٹ آپ لوگوں کو کرنا ہوگا. پہلی کلاس ہے, ظاہر سی بات ہے میں کافی جو ہے وہ پولائٹلی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, لیکن بینگ اے ٹیچر ظاہر سی بات ہے اگر آپ لوگوں کی طرف سے کام نہیں ہوگا تو مجھے تھوڑا سا ناراض بھی ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں, ہماری مرضی, ہم کریں نہ کریں. میں اگر آپ سے پیسے لے رہا ہوں تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو پوری وہ چیز پرووائڈ کروں جس کے لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں, اور آپ لوگوں کا کسی بھی صورت میں وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے آپ لوگوں کو کام کرنا ہوگا, آپ لوگ کام کر کے دیں گے. اچھا, یہ چیز میری طرف سے نہیں ہوگی کہ کلاس ختم ہونے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں جی میں نے تو پڑھایا تھا, آپ کہاں سوئے ہوئے تھے. یہ چیز نہیں ہوگی. کلاس ختم ہوتی ہے, آپ کام کرنے بیٹھیں, آپ کو کہیں پر کوئی ایشو آتا ہے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, آپ مجھے فوراً واٹس ایپ پہ میسج کریں گے, میں آپ کو اسی وقت گائیڈ کروں گا. آپ اس کی ویڈیو بنا کے سینڈ کریں, سر یہاں پر ایشو آ رہا ہے, میں آپ کو فوراً گائیڈ کروں گا. آپ 10 دفعہ پوچھیں, 20 دفعہ پوچھیں, انشاءاللہ اس کے بتانے میں کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کروں گا. اچھا جی, یہ اسائنمنٹس آپ کے آ گئے ہیں. تھمبنیل بنانا ہم سیکھیں گے, ٹائپوگرافی, لکھائی کیا ہوتی ہے, فوٹو شاپ میں لیئرز کا کیا استعمال ہوتا ہے.
اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر جو ہے وہ میڈیا کو کس طرح لے کر آنا ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کی کیا ٹیکنیکس ہیں، کٹنگ، ٹرمنگ، ٹرانزیشنز، اس کے بعد جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک، وائس اوورز، ٹیکسٹ اور ٹائٹلز۔ اچھا، ہر کلاس کے اندر نا کچھ نہ کچھ چیزیں نئی میں ایڈ بھی کر رہا ہوں۔ جو میں نے پہلا کورس کیا، جو میرا پہلا بیچ تھا، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں نہیں تھیں، میں نے کچھ چیزیں مزید اس کے اندر ایڈ کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا بیچ ہوا، اس میں مزید چیزیں ایڈ ہوئیں۔ تیسرے بیچ میں ابھی جو میرا چل رہا ہے، تیسرا بیچ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ تقریباً آدھے سے زیادہ ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ، ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ شروع ہے۔ تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نئی ہیں، جو میں اس کے اندر بھی ایڈ کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سیکھنے سے متعلق آپ لوگوں کو بہت کچھ ملے گا۔ تو بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا کوآپریٹیو ہو کے چلنا ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، یہ چیزیں کچھ لکھی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم ہے، آپ کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کیا کیا چیزیں ہیں، تو میں تھوڑا سا یہ بھی دکھا دیتا ہوں کچھ چیزیں جو پچھلے اسٹوڈنٹس وغیرہ کی طرف سے بنی ہوئی ہیں یا میں نے ان کو ٹاسک دیے تھے۔ پہلے نمبر پہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم سب سے پہلے شیپس کو سیکھیں گے، تو شیپس کے ذریعے سے ہم کیا کچھ بنا سکتے ہیں، تو یہ مختلف قسم کے پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، تو یہ شیپس کے ذریعے سے ڈرا کیے اسٹوڈنٹس نے۔ اس کے بعد کسی بھی بیک گراؤنڈ کی ہم نے چینج کرنا ہے، دیکھیں یہ گاڑی تھی، اس کے ساتھ یہ بیک گراؤنڈ تھی، ہم نے اس کی بیک گراؤنڈ کاٹ کے دوسری بیک گراؤنڈ لگا دی، اس کو کسی بھی ہم بیک گراؤنڈ پہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹی موٹی جو ہماری یہ پوسٹ بن جاتی ہے، وہ اس انداز کی پوسٹ بنانا آپ لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نام کو مختلف ڈیزائن ہم کیسے دے سکتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس طرح کی پوسٹ ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک ڈیزائن تھا، تو تھم نیل کا جسے ہم ڈیزائن کہتے ہیں، اس طرح کے ڈیزائن آپ لوگ کریں گے۔ کلر گریڈنگ، یہ دیکھیں اوریجنل یہ ہے، اس کا کلر یہ بلیک اینڈ وائٹ بھی ہم کر سکتے ہیں، اور یہ انہانسمنٹ کی ہے، اس کے جو یہ کلرز ہیں وہ شارپ ہو گئے ہیں، اوپر کا اسکائی جو ہے وہ تھوڑا سا گرینش ٹون میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح یہ کلر گریڈنگ ہے، یہ اصل تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں پھیکی، کلر گریڈنگ کر کے اس کے کلرز کتنے انہانس ہو گئے، اور اس کے بعد کلر چینج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کو کسی اور رنگ میں لے کے جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے تھم نیل ہم بنا سکتے ہیں کہ مختلف تصویروں کو ایک ہی کے اندر ہم کس طرح سے انکارپوریٹ کریں گے، اس طرح کے تھم نیل ہم بنانا سیکھیں گے، کس طرح سے ہم نے ٹیکسٹ لگانا ہے، کس طرح سے کلر شیڈز ہم نے دینے ہیں۔ تو یہ کافی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہیں، یہ گرافک ڈیزائننگ سے متعلق تھیں۔ ویڈیو سے متعلق جب ہمارا ویڈیو کورس شروع ہوگا ویڈیو ایڈیٹنگ کا، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ کلاس ہماری جو ہے وہ اصل میں خالی آج انٹروڈکشن اوور ویو کی تھی، تو اس کے لحاظ سے تھوڑی سی ہماری کلاس طویل ہو رہی ہے۔ کلاس کا ہمارا روٹین یہی ہوگا کہ انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ تقریباً یہ کوئی 45 سے 50 منٹ کی ہماری کلاس ہوا کرے گی۔ اس کے اندر کویشچن آنسرز بھی ہوں گے، آپ لوگوں نے اٹینٹیو رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے۔ کلاس جوائن کرنے کے لیے آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ موبائل سے جوائن کریں یا لیپ ٹاپ سے جوائن کریں، لیکن آپ کا لیپ ٹاپ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہونا چاہیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلاس کے دوران جب میں کوئی چیز کروا رہا ہوں گا، میں آپ کو کہوں گا کہ یہ چیز ذرا آپ کر کے دکھائیں، آپ کے پاس کیا آپشن شو ہو رہی ہیں، یا آپ نے کیا ہے تو آپ کے پاس کیا چیز آ رہی ہے، تو آپ کو اس وقت فوراً آنسر کرنا ہوگا۔ میں آپ سے کہوں گا اپنی اسکرین شیئر کریں، تو آپ کو اسکرین شیئر کرنی ہوگی تاکہ مجھے پتہ لگے کہ یو آر اٹینڈنگ دا کلاس اور ناٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ایکٹیو ہونا ہے، لیپ ٹاپ آپ کے سامنے ہو، سافٹ ویئر آپ کے پاس کھلا ہوا ہو، اور اگر کوئی زیادہ اچھا سیکھنے کا خواہش مند ہو تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ ایک کاپی پینسل بھی اپنے پاس رکھے، تاکہ جو شارٹ کٹ کیز میں بتاؤں وہ آپ اپنے پاس ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں، وہ انشاءاللہ آگے آپ کو کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں یاد رکھنے کی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ لکھ کے محفوظ کر لے، وہ بعد میں کام آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ اس سے متعلق کوئی بندہ کوئی کویشچن کرنا چاہے آپ میں سے تو کویشچن کر سکتے ہیں آپ لوگ، میری طرف سے آج کی کلاس اوکے ہے جی۔ اینی کویشچنس؟ جی، کسی کی طرف سے کوئی سوال؟